بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء 6 پارہ آج شروع ہو رہا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے۔ تو برائی کو علی اعلان کرنا، بلند آواز کرنا، کھلے عام کرنا، یہ بہت ناپسندیدہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تنہائی میں انسان برے کام کر سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے، نہیں۔ تنہائی میں بھی گناہ کرنا برا ہی ہے، اس کا بھی حساب ہوگا، لیکن سب کے سامنے کرنا بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی گناہ ہو چکا ہے تو بھی سب کے سامنے اس کا ذکر کرنے کو ناپسند کیا گیا ہے۔ اس کو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کا گناہ چھپایا لیکن وہ خود سب کو بتا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت ناپسند ہے۔ اس لیے اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو اس پہ تنہائی میں توبہ استغفار کر کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہر ایک کو بتانا چاہیے۔ تو اور دوسرا کیا ہے کہ سب کے سامنے گناہ کرنے کو زیادہ ناپسندیدہ کیوں کہا گیا کہ پھر ایک ماحول خراب ہوتا ہے، سوسائٹی میں برائی کی باتیں ہونا شروع ہو جائیں تو لوگوں کے اندر برے کام کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اچھا فلاں برا کام کر رہا ہے تو ہم بھی کر لیں گے تو کیا ہوگا۔ تو وہ ایک نیگیٹیوٹی معاشرے میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے برے کام کو چھپانا، چاہے وہ اپنے سے ہوا یا کسی اور سے ہوا، اگر کسی اور میں گناہ دیکھ لیا، کوئی غلط بات دیکھی ہے تو پھر اس کی بات بھی ہر جگہ کرنے کو بہت ناپسند کیا گیا، کہ یہ نہیں کہ اب کسی کا برا کام دیکھا ہے تو اب اس کو ہر جگہ پہ لاؤ کہ وہ تو بندہ ایسے کرتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، وہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ اگر آپ کے پاس کوئی بڑا بندہ ہے کہ آپ سمجھتے کہ اگر اس بندے کی میں برائی فلاں کو بتاؤں تو وہ ان کو سمجھائیں گے، یا کوئی گورنمنٹ میں ایسا کوئی عہدہ ہے کہ وہ اس برائی کو روک سکتا ہے تو وہاں پر بتا سکتے ہیں، کوئی اس معاملے میں کوئی سٹیپ اٹھا سکتا ہے، کسی کے پاس کوئی اتھارٹی ہے اس چیز کو روکنے کی، اس سے آپ مدد لے سکتے ہیں، لیکن ہر جگہ نہیں آپ اس برائی کو پھیلائیں، ہر جگہ مت بات کریں، اس سے کیا ہوگا کہ برائی پھیلتی ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے میرا پڑوسی بہت تنگ کرتا ہے، نیبرز میں جو بندہ رہتا تھا وہ بہت تنگ کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنا سامان نکال کر باہر راستے میں رکھ دو۔ اس نے ایسے ہی کیا، چنانچہ جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا، وہ پڑوسی کے متعلق بتاتا کہ بھئی یہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، اس لیے میں اپنا گھر شفٹ کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں میں یہاں سے چلا جاؤں۔ اب جب سب سنتے تو ہر کوئی اس کے پڑوسی کو برا بھلا کہتا۔ پڑوسی نے جب یہ دیکھا کہ تو سب میرے خلاف ہو رہے ہیں اور مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو اس نے اس سے معافی مانگی اور کہا کہ اپنا سامان آپ اندر رکھ لیں۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں بڑے تھے، سمجھدار تھے، اس لیے وہ بندہ ان کے پاس شکایت لے کر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بہترین مشورہ دیا جس سے وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ ہم صرف بات کر رہے ہوتے ہیں، اچھا فلاں نے ایسے کیا، وہ ایسا ہے، وہ ایسا نہیں، یہ کلچر ہی ختم کرنا ہے۔ کسی کی برائی کسی کے آگے نہ کریں۔ ہاں، اگر کسی کے سامنے برائی کسی کی دیکھ لی اور کوئی ایسی اتھارٹی ہے کہ اگر ہم وہاں تک بات پہنچا دیں تو وہ شاید برائی ختم کر سکیں، تو وہاں تک پہنچائیں، وہاں بات کریں جہاں بات کرنا فائدہ دے۔ یہ بات قرآن میں بتائی گئی ہے کہ بات ادھر کرو جہاں پہ وہ بات کرنا آپ کو فائدہ دے۔ اس لیے ہر جگہ برے کام کو جو ہے وہ نہیں، بری بات کو پھیلانا چاہیے، ہر ایک کے سامنے کسی کی بری بات کو بار بار نہیں دہرانا چاہیے۔ اور پھر کیا ہے کہ الا من ظلم، ہاں اگر کسی پہ ظلم کیا ہے، کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، تو پھر کیا ہے کہ پھر بھی یہ نہیں کہ آپ
ہر ایک کو بتائیں. پھر بھی کوئی ایسی اتھارٹی ہو، کوئی خاندان کا ایسا بڑا ہو کہ جس کے پاس اب سمجھیں کہ اچھا اس کو اگر میں اپنا مسئلہ بتا دوں گا کہ فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو وہ بڑا کوئی اس کو سمجھائے گا تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو پھر وہاں پر بولنے میں کوئی برائی نہیں ہے. اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے صحیح جگہ تک پہنچانا، جو اس مسئلے کو ختم کر سکتے ہیں، وہ بہت پسندیدہ ہے. لیکن صرف ایک برائی کی بات کرنا اور لوگوں میں ہر وقت یہ کہنا کہ فلاں نے یہ برا کیا، فلاں نے یہ برا کیا، یہ بہت برا ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ تو سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ کون کسی کے ساتھ کیا کر رہا ہے. اگر تم نیکی کو اعلانیہ کرو گے یا پوشیدہ کرو گے، یعنی کہ نیکی کو اگر سب کے سامنے کیا جائے یا چھپا کر کیا جائے یا کسی برائی سے درگزر کرو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور قدرت والا ہے. اب یہاں پر کیا ہے کہ نیکی کو اگر ہم اعلانیہ بھی کریں گے تو بھی پسندیدہ ہے، اور نیکی بھی اگر ہم چھپا کر کریں گے تو اور زیادہ پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. اس میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے. اور ایک وہ جو اس طرح خرچ کرتا تھا کہ اس کے جب رائٹ ہینڈ سے خرچ کرتا تھا تو اس کے بائیں ہاتھ کو، لیفٹ ہینڈ کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس نے اللہ کی راہ میں کیا خرچ کیا. اتنا چھپ کے صدقہ کرنا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. تو نیکیوں کو بھی چھپا کے کرنا، اللہ کی راہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا بہت زیادہ پسندیدہ ہے. ہاں، لیکن اگر سب کے سامنے کرنے کا موقع مل رہا ہے تو وہاں بھی نیکی کرو. یہ نہیں کہ اب سب کے سامنے میں نہیں کر سکتی. نہیں، اب نماز ہم اپنی اپنی سب پڑھتے ہیں اپنے گھروں میں، لیکن اب کہیں گیدرنگ ہے اور وہاں نماز کا ٹائم ہو گیا، اب ہم یہ نہیں کہیں گے ہاں ہم تو اب اکیلے ہوں گے تو پڑھیں گے. نہیں، اب جہاں ٹائم آ گیا وہیں نماز پڑھیں. اسی طرح صدقہ خیرات ہم چھپ کے کریں. لیکن بعض اوقات ایسے کاز ہوتے ہیں، بڑے مسئلے ہوتے ہیں جہاں پر ایک بندہ نہیں، ایک سے زیادہ بندوں کو خرچ کرنا پڑتا ہے، تو پھر وہاں سب کے سامنے بھی خرچ کرنا افضل ہے. تو اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے کہ آپ نے کس نیت سے کام کیا ہے. اس لیے نیکی کا کوئی کام، چاہے وہ چھپ کے کرنا پڑے چاہے وہ سب کے سامنے کرنا پڑے، اس نیکی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور پھر کسی برائی کو معاف کر دینا. اگر ہم کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی اور ہم بدلہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، لیکن ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیتے ہیں، تو پھر اس کا تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب 2 شخص آپس میں جھگڑا کرتے ہیں تو جو شخص پہل کرتا ہے دوسرے کا گناہ بھی اسی پہ جاتا ہے جب تک کہ دوسرا اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرے. یعنی اگر آپ اتنی ہی بات کر رہے ہیں، اسی بات کا اتنا جواب دے رہے ہیں جس نے پہلے کیا، تو کوئی گناہ نہیں، پھر سب گناہ پہلے پہ جائے گا جس نے جھگڑا شروع کیا. لیکن اگر کوئی زیادتی کر دیتا ہے تو بس پھر وہ زیادتی کرنے کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے. تو بعض اوقات دوسرے کی کوئی برائی ایسی ہوتی ہے جو باقی کسی کو نقصان نہیں دے رہی ہوتی، وہ صرف ہمیں نقصان دیتی ہے. تو اس میں بہتر کیا ہے کہ ہم اس کو معاف کر دیں کہ چلو اس نے میرے ساتھ ایسی بات کی، اس نے میرے ساتھ زیادتی کر دی، میں اللہ کی خاطر اس کو معاف کر دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے وہ اس نیکی کا اجر بہت زیادہ دے گا. لیکن ایسی برائی کہ جس کا کرنے کا اثر جو ہے وہ صرف ہم پر نہیں بلکہ معاشرے کے اور لوگوں تک بھی جا رہا ہے، تو اس کا خاتمہ کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کو ایسی جگہ بتایا جائے کہ جن لوگوں کے پاس اتھارٹی ہے، جو اس کو روک سکتے ہیں، تو ان تک پہنچانا پسندیدہ ہے اور اس برائی کو ختم کرنا چاہیے. تو آج کے لیسن میں یہی بات سمجھنے کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بلند آواز سے برائی کرنا کیا ہے، اور بلند آواز سے یا ظاہر کرنا برائی کو وہ ہر طریقے سے ہی منع ہے، چاہے کہ انسان اپنی برائی کو ظاہر کرے یا اپنے کسی ساتھ والے دوست کی یا ہمسائے کی برائی کو
بار بار کسی کے آگے ریپیٹ کرے، وہ بہت ناپسندیدہ ہے۔ اور پھر یہ کہ معاف کرنے کا اجر بہت زیادہ ہے۔ تو ایسی چیز کہ جس کا صرف ہمارے ساتھ ہی کچھ زیادتی ہوئی ہے، اس میں تو معاف کرنا بہت پسندیدہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں معاف کرنے والا بنائے اور ان سب باتوں کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔